تعرف 17 رمضان المبارک سی نون 2 ہجری کو وقوع پذیر ہونے والی جنگ بدر اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس نے کمزور اور مضطرب اغازن دعوت نبو کو قوت وقار اور وضاحت عطا کی۔ اس محاذ آرائی میں چند سو مومنین نے مانوی جرت، نظم، حکمت اور خدائی نصرت کے ساتھ وہ کارنامہ سر انجام دیا جو بعد ازاں اسلام کی سیاسی اور سماجی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ بن گیا۔ اس مضمون میں ہم اس جنگ کے پس منظر، واقعات، روزن محاذ عدی و فوجی حقائق، حکمت عملی، قرآنی حوالہ، نتائج اور اس کے اخلاقی اور روحانی دروس پر مفصل روشنی ڈالیں گے کا مقام اور اس میں شریک رہنماؤں اور جوانمرد صحابہ کے کردار نے اس دن کو امن الفرقان بنا دیا۔ پس منظر تناظر تاریخی محرم مدینہ کے ابتدائی سالوں میں مسلمانوں اور مکہ کے مشرکین کے درمیان کشمکش اور قریش کی تجارتی کارواں رکوانے کی کوششیں بارہا سامنے آئے۔ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کی زندگی سخت حالات میں تھی۔ مال، جاگیرداری، سماجی حیثیت اور زندگی کے بنیادی اثاثے بہت حد تک چھین لیے گئے تھے۔ اچنت تجارتی قافلوں کا رخ روکنے اور اقتصادی دباؤ کے جوابی اقدامات کے سلسلے میں مسلمانوں نے بسا اوقات مکہ والوں کے قافلوں پر نظر رکھی تاکہ دشمن کی معیشتی بنیادیں متزلزل ہوں اور ایک وضع دفاعی و تادیبی پیغام بھیجا جا سکے۔ نو حالات کی کڑیوں میں ایک اہم کارواں کی اطلاع ملی اور اس کو روکنے کی نیت سے جنگ کے امکانات جنم لینے لگے۔ لشکری تناسب اور ساز و سامان جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 راکنی تھی، جن میں مہاجرین اور انصار دونوں شامل تھے، جبکہ قریش کی فوج کا تخمینہ عام طور پر 600 تک بتایا جاتا ہے اور ان کے پاس گھوڑے، اونٹ اور ہتھیاروں کی فراوانی تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف چند اونٹ، 2 گھوڑے اور نسبتاً کم ہتھیار تھے۔ یہ عددی اور مادی گھاٹے واضح تھے۔ نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ایک چھوٹی سی قوم بمقابلہ ایک بڑی بہتر مسلح فوج، اس فرق کے باوجود مسلمانوں نے ایمان اور نظم و ضبط کے تحت محاذ سنبھالا۔ اس واقعے کو بعد میں یوم الفرقان کہا، یعنی وہ دن جب فرقان، حتمی تمیز، ظاہر ہوا قادت اور مرکزی شخصیات مسلمانوں کی قیادت خود پرافٹ محمد نے فرمائی۔ ان کے ساتھ صحاب کرام میں حضرت عمر، حضرت علی، حمزہ، زبیر اور دیگر کثیر نامور تھے جو میدان عمل میں کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف قریش کی قیادت عمرو بن حشام، جسے مسلمانوں میں عام طور پر آبو کہا جاتا ہے، اور دیگر سردار سن، دونوں اطراف کی قیادت اور ان کے فیصلے محاذ کی نوعیت و انجام کے لیے بنیاد ثابت ہوئے۔ واقعات روزن بدر ایک منظرنامہ رات کے پہر صبح سویرے کی حدود میں دونوں لشکروں نے اپنی صفیں جمع۔ مسلمانوں نے پانی کے کنٹرول، صف بندی اور دفاعی چوکسی پر خصوصی توجہ۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم نے میدان میں اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کی، منظم نظم و ضبط قائم رکھا اور ہر فرد کو اس کا خاص فریضہ سونپا۔ کا بڑا اور اچھے ساز و سامان سے آراستہ لشکر مگر جنگ کے دوران غلبہ حاصل نہ کر سکا۔ مرکہ مختصر مگر فیصلہ کن ہوا۔ مسلمانوں کی ہمت، متحدہ قیادت اور خدائی مدد نے قریش کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ معجزاتی پہلو اور قرآنی تذکرہ۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ فہم بدر محض انسانی حکمت عملی کا نتیجہ نہیں بلکہ الہی مدد کا مظہر تھی۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر الگ انداز میں آیا ہے اور مومنوں کو یاد دلایا گیا کہ اللہ نے کمزور حالت میں بھی ان کی مدد فرمائی۔ بعض روایات اور تفسیری کتب میں ملائکہ کی آمد کا بیان بھی آتا ہے۔ اس سے مراد الہی امداد کی وہ صورت ہے جس نے اخلاقی اور روحانی قوت، بڑے فوج، حکمت عملی اور عوامل فتح۔ جنگ بدر کی جیت میں چند عملی عوامل بھی مؤثر تھے۔ پانی کے چشموں اور راستوں کا درست کنٹرول، 2 مسلمان جوانوں کی متحدہ نفسیات اور ضابط اخلاق، 3 قریش کے اندر بعض غیر متوقع خلل اور غلط اندازن تنظیم، اور 4 نبی کریم کی حکمت عملی جو محدود وسائل میں زیادہ سے زیادہ مؤثر نتائج لانے میں کامیاب رہی۔ ان عوامل نے مل کر عددی کمی کو معنی بخش دیا۔ انسانی نقصانات اور اس کے بعد کا منظرجن کے بعد قریش کو قابل ذکر جانی نقصان اٹھانا پڑا اور کئی قیدی بھی حاصل ہوئی۔ مسلمانوں ہے کہ جانی نقصان نسبتاً کم تھے۔ افتہ کے بعد نبی کریم نے قیدیوں اور ہلاک شدگان کے سلسلے میں اجتماعی اصول و ضوابط وضع کیے۔ فطری انسانی رویوں اور اخلاقی قاعدوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اسلامی جنگی اخلاق کا آغاز بھی سمجھا جا سکتا ہے
سیاسی و سماجی اثرات فہم بدر نے مسلمانوں کو اندرونی اور بیرونی اعتبار سے نئی قوت فراہم کی اس کے نتیجے میں مدینہ میں اسلام کی ساکھ بڑی کئی قبائل نے اسلامی ریاست کے ساتھ تعلق کشادہ کیا اور دشمنوں کی ہمت میں کمی واقع ہوئی اس فتح نے نہ صرف فوری فوجی نتائج دیے بلکہ طویل مدتی میں اسلامی ریاست کی مضبوطی اور تبلیغ حق کے لیے راستہ ہموار کابرتان کا اور معتبر تاریخی ماخذ بھی بدر کو وہ نقطۂ عروج قرار دیتے ہیں جس نے اسلام کی بڑھتی ہوئی مرکزی حیثیت کا آغاز کاس جنگ کے اخلاقی اور روحانی اسبق ایک ایمان و یقین کی قوت عدی برتری کا مقابلہ ایمان و استقامت سے کیا جا سکتا ہے دو نظم اجتماعی ایک مربوط اور منظم معاشرہ ہی بحران میں فتح حاصل کرتا ہے تین اخلاق جنگ فاتح کو بھی اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ جنگ کے بعد انصاف و اخلاق کو برقرار رکھا جائے صبر اور حکمت جلد بازی غیر منصوبہ بند کارروائیاں نقصان دہ ہوتی ہے حکمت عملی سے کام لینا ضروری ہے وہ اسباق ہیں جو محض تاریخی حقائق کے علاوہ آج کے فرد اور قوم کے لیے عملی رہنمائی فراہم کرتے عوام یادداشت اور روایت مسلمان دنیا میں غزو بدر کو عقیدت و احترام کے ساتھ یاد رکھا جاتا ہے اس کی تقریبات قصص اور علمی مضامین نے آنے والی نسلوں کو اس واقعے کی حقیقت اور منویت سے روشناس رکھا اردو اور عربی میں اس موضوع پر بے شمار تراجم کتابیں اور تحریریں موجود ہیں جو اس واقعے کے ہر پہلو کو مختلف زاویوں سے بیان کرتی آؤنجا جنگ بدر کا پیغام سیدھا اور بے لب و لہجہ ہے خدا پر کامل بھروسہ منظم اقدام عدل و اخلاق اور ثابت قدمی کسی بھی ظاہری برتری کو ناکارہ کر سکتی ہے جب 313 ممندلوں نے ایمان کو عمل میں ڈھالا تو وہ قوت بن گئی جس نے بڑی طاقتوں کو مات دی یہ واقعہ آج بھی تاریخ اسلام کا وہ روشن مقام ہے جہاں سے نئی روشنی نے پھوٹنا شروع کی بطور قوم اور بطور فرد ہمیں بدر کے اصول ایمان نظم انصاف اور حکمت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے تاکہ چھوٹے وسائل میں بھی عظیم کامیابیاں حاصل ہو اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کا خلاصہ ویڈیو اسکرپٹ یوٹیوب کی تفصیلی لائن ہر حصے کے لیے حوالہ جاتی روایات اور احادیث کے ساتھ ایک حوالہ جاتی فہرست بھی بنا کر دے سکتا ہوں کیا آپ چاہیں گے کہ میں اس مضمون کو مخصوص ناظرین مثلاً طلبہ عام عوام بچوں بڑے لحاظ سے مختصر مزید مبسوط بنا دوں عنوان 17 رمضان المبارک جنگ بدر 313 مسلمان بمقابلہ کئی ہزار کفار تعارف اسلامی تاریخ کی تابناک ترین اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک جنگ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا یہ جنگ نہ صرف عسکری محاذ پر ایک عظیم کامیابی تھی بلکہ ایمان حکمت عملی اجتماعی یکجہتی اور الہی مدد کی علامت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اس مضمون میں ہم جنگ بدر کے پس منظر شمولیت کرنے والوں کی تعداد میدان جنگ کے کلیدی مناظر حکمت عملی فتوحات اور روحانی درس و عبرت کو تفصیل سے بیان کریں گے پس منظر ہجرت نبوی کے بعد مدینہ منورہ ایک نئی اسلامی ریاست کے طور پر ابھرا مکہ کے قریش اور دیگر قبیلوں نے مکہ میں اسلام کی دعوت کو کفر و سازش کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنی پڑی مگر یہ ہجرت جدائی یا شکست نہیں تھی بلکہ اللہ کے حکم سے ایک نئی شروعات تھی قریش نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ذمہ داریوں کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جن میں معیشتی اور فوجی دباؤ شامل تھے تجارت سیاسی مفادات اور مارکوں کی تیاری کے پیش نظر قریش نے ایک بڑی فوج کھڑی کی تاکہ اسلام کے لیے ایک زبن ماری جا سکے دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد محدود تھی اور وسائل بھی کم تھے مگر ان کے جذبے اور ایمان کبھی کم نہ ہوا تعداد کا فرق 313 بمقابلہ بڑی فوج تاریخی روایات کے مطابق مسلمانوں کی تعداد جنگ بدر میں تقریباً 313 تھی جن میں چند گیوڑ سواری اور بیشتر پیدل فوجی شامل تھے دوسری جانب قریش اور ان کے اتحادیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا بعض روایات میں یہ تعداد 900 سے 1000 تک بتائی جاتی ہے جبکہ بعض روایات میں چند ہزار کا ذکر بھی ملتا ہے حقیقت جو بھی ہو واضح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد نہایت کم اور قریش کی فوج کئی گنا بڑی تھی یہ عددی تفاوت اس جنگ کی معجزانہ نوعیت اور اللہ کی مدد کی علامت بن گیا اہم شخصیات اور قیادت مسلمانوں کی قیادت خود حضور اقدس نے فرمائی صحاب کرام میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت صہیب رضی اللہ عنہم جیسے نامی گرامی افراد شامل تھے ان کے موقف جہاد کی جستجو اور جانفشانی نے میدان جنگ میں ایک نئی روپے ونکش کی قیادت میں عمرو بن حشام ابو جہل
ابو سفیان بن حرب اور دیگر معزز سردار شامل تھے، ان کی فوج میں تجربہ کار تاج۔ عنوان 17 رمضان المبارک جنگ بدر 313 مسلمان بمقابلہ کئی ہزار کفار تعارف اسلامی تاریخ کی تابناک ترین اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک جنگ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ یہ جنگ نہ صرف عسکری محاذ پر ایک عظیم کامیابی تھی بلکہ ایمان، حکمت عملی، اجتماعی یکجہتی اور الہی مدد کی علامت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس مضمون میں ہم جنگ بدر کے پس منظر، شمولیت کرنے والوں کی تعداد، میدان جنگ کے کلیدی مناظر، حکمت عملی، فتوحات اور روحانی درس و عبرت کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ پس منظر: ہجرت نبوی کے بعد مدینہ منورہ ایک نئی اسلامی ریاست کے طور پر ابھرا۔ مکہ کے قریش اور دیگر قبیلوں نے مکہ میں اسلام کی دعوت کو کفر و سازش کے ذریعے دبانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنی پڑی، مگر یہ ہجرت جدائی یا شکست نہیں تھی بلکہ اللہ کے حکم سے ایک نئی شروعات تھی۔ قریش نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ذمہ داریوں کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کیے، جن میں معیشتی اور فوجی دباؤ شامل تھے۔ تجارت، سیاسی مفادات اور مارکوں کی تیاری کے پیش نظر قریش نے ایک بڑی فوج کھڑی کی تاکہ اسلام کے لیے ایک زبان ماری جا سکے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد محدود تھی اور وسائل بھی کم تھے، مگر ان کے جذبے اور ایمان کبھی کم نہ ہوا۔ تعداد کا فرق 313 بمقابلہ بڑی فوج۔ تاریخی روایات کے مطابق مسلمانوں کی تعداد جنگ بدر میں تقریباً 313 تھی، جن میں چند گھوڑ سواری اور بیشتر پیدل فوجی شامل تھے۔ دوسری جانب قریش اور ان کے اتحادیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا۔ بعض روایات میں یہ تعداد 900 سے 1000 تک بتائی جاتی ہے، جبکہ بعض روایات میں چند ہزار کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حقیقت جو بھی ہو، واضح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد نہایت کم اور قریش کی فوج کئی گنا بڑی تھی۔ یہ عددی تفاوت اس جنگ کی معجزانہ نوعیت اور اللہ کی مدد کی علامت بن گیا۔ اہم شخصیات اور قیادت: مسلمانوں کی قیادت خود حضور اقدس نے فرمائی۔ صحاب کرام میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت صہیب رضی اللہ عنہم جیسے نامی گرامی افراد شامل تھے۔ ان کے موقف جہاد کی جستجو اور جانفشانی نے میدان جنگ میں ایک نئی روپیونکش کی قیادت میں عمرو بن ہشام، ابو جہل، ابو سفیان بن حرب اور دیگر معزز سردار شامل تھے۔ ان کی فوج میں تجربہ کار تاج رے اور جنگجو موجود تھے، جنہوں نے مکہ کی اقتصادی و سماجی طاقت کی نمائندگی کی۔ اسباب جنگ بدر کے چند بنیادی اسباب درج ذیل تھے۔ ایک، تجارتی راستوں کی حفاظت۔ مسلمانوں نے بعض تجارتی قافلوں کو روک کر دشمن تک پیغام پہنچایا تھا اور قریش نے اسے اپنی تجارت پر خطرہ سمجھے۔ دو، سیاسی دباؤ۔ قریش چاہتے تھے کہ مدینہ میں اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا جائے۔ قبائلی اور ذاتی دشمنیاں: کئی قبائل اور شخصیات نے اپنی ذاتی اناد اور مفادات کی وجہ سے قریش کا ساتھ دیا۔ چار، مذہبی تنازع۔ اسلام نے کفر مکہ کے سماجی و مذہبی نظام کو چیلنج کیا، جسے قریش برداشت نہ کر سکے۔ مقام جنگ اور حالات: جنگ بدر کا مقام مدینہ سے جنوب مغرب میں واقع تھا۔ میدان بدر کے آس پاس کا علاقہ ریگستانی تھا اور پانی کے محدود چشمے و کنویں تھے۔ مسلمانوں نے پانی کے ذرائع پر کنٹرول حاصل کر لیا، جو ایک اہم حکمت عملی ثابت ہوئی۔ اس نے دشمن کی حرکت کو محدود کیا اور ان کے حوصلے میں دراڑ ڈال دی۔ نونقافشین جنگ اور دفاعی حکمت عملیاں: مسلمانوں نے محدود تعداد کے باوجود بہتر دفاعی پوزیشن اختیار کی۔ کنووں اور پانی کے ذرائع پر قبضہ، حملہ آوروں کی پیش قدمی کو آہستہ کرنے اور گھڑ سواروں کے مؤثر استعمال کو روکنے میں مددگار ثابت ہوا۔ مزید برآں مسلمانوں کی فوج میں نہایت منظم صف بندیاں اور مرکزی قیادت کی یکسوئی تھی۔ حضور نے میدان میں شجاعت و حکمت کا مظاہرہ کیا اور اپنے صحابہ کو نظم و ضبط کے ساتھ ہدایت دلاؤ مدد اور معجزانہ پہلو۔ قرآن مجید نے اس جنگ کو ایک خاص مقام دیا ہے اور مسلمانوں کی کامیابی کو الہی دی مدد سے تعبیر کیا۔ سور عمران اور دیگر آیات میں بدر کی فتح کا ذکر ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد اور مومنوں کی نصرت کا وعدہ یاد دلایا۔ تاریخی روایات میں بھی حضور کے لیے الہامی ہدایت، دشمن میں خوف و وحشت اور بعض مقامات پر فرشتوں کے نزول کی باتیں ملتی ہیں۔ اہم مرحلے اور واقعات: ایک، صف آرائی۔ دونوں اطراف میدان میں پہنچ گئیں اور صفن آرا ہو گئیں۔ دو، ابتدائی مقابلے: محاربین نے ایک دوسرے پر حملے شروع کیے،
3 انفرادی مقابلے جنگ کے دوران کئی شہسوار اور بہادر صحابہ نے فرداء بھی جنگ کی مثالیں قائم کیں 4 عمومی لڑائی جب عمومی لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے نہایت جرأت اور پختہ عزم کے ساتھ دشمن کو زیر کیا 5 شکست دشمن بالآخر قریش کے کئی نامی گرامی سردار مارے گئے آقاف یدی بنائے گئے اور قریش پیچھے ہٹی نتائج اور اثرات جنگ بدر کے فوری نتائج میں قریش کی فوج کا پسپائی ان کے کئی اہم سرداروں کا قتل اور بکریوں و مال غنیمت کا مسلمان کیمپ میں آئے جانا شامل ہیں مگر اس کے طویل مدتی اثرات اس سے بھی زیادہ اہم ہیں 1 اسلام کی ساکھ میں اضافہ مدینہ کے اندر اور باہر اسلام کی قوت اور وقار میں اضافہ ہوا 2 قریش کی اخلاقی کمزوری قریش کے حامیوں میں خوف اور حیرت پیدا ہوئی جس نے انہیں دوبارہ منظم ہونے سے روکا 3 سیاسی اثرات آس پاس کے قبائل اور ریاستوں نے مسلمانوں کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا 4 مذہبی منظوری مسلمانوں کے ایمان میں پختگی آئی اور انہیں یہ یقین حاصل ہوا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اخلاقی اور روحانی درس جنگ بدر ہمیں کئی اہم اخلاقی اور روحانی اسباق دیتی ہے 1 ایمان کی قوت کم سے کم وسائل کے باوجود مضبوط ایمان معجزات جنم دے سکتا ہے 2 اتحاد اور نظم و ضبط منظم قیادت اور اجتماعی تعاون فتوحات کا باعث بنتا ہے 3 حکمت عملی اور منصوبہ بندی محض قطع شمار ہی کافی نہیں بلکہ حکمت عملی کا مناسب اطلاق ضروری ہے 4 صابر رہنا اور اللہ پر بھروسہ مشکلات میں صبر اور دعا سے کامیابی ممکن ہے ذکر تاریخی حوالہ جات یقینی طور پر جنگ بدر کی تفصیلات مختلف تاریخی مصادر میں تھوڑی بہت فرق کے ساتھ ملتی ہیں سورۃ النبی احادثہ اور محدثین کی کتب میں اس کا مفصل تذکرہ موجود ہے تاریخ مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر روایت میں کچھ فرق ہو سکتا ہے مگر بنیادی حقائق میں اتفاق پایا جاتا ہے مسلمانوں کی قلت قریش کی نسبتاً بڑی فوج دان بدر کی جغرافیائی خصوصیات اور مسلمانوں کی فتحالہ مطالعہ اور جدید تاریخ نگاری جدید دور کے محققین نے جنگ بدر کے مختلف پہلوؤں پر کٹھور تحقیق کی ہے بعض مورخین نے جغرافیائی مطالعہ مقداری تجزیہ اور روایات کا تقابلی جائزہ لے کر صاف کیا ہے کہ اس واقعے کی اہمیت صرف عسکری فتح نہیں بلکہ ایک تاریخی موڑ بھی تھی جس نے اسلام کے پھیلاؤ کی رفتار کو تیز کیا قائد اعظم کا کردار حضور حضرت محمد نے اس جنگ میں نہایت حکمت عملی صبر اور بہادری کا مظاہرہ کا انہوں نے اپنے صحابہ کی صلاحیتوں کو سامنے رکھا اور ہر فرد کو منصب عمل سے روشناس کروایا حضور کی پر اثر قیادت نے مسلمانوں کو نہ صرف دان جنگ میں فتح دلائی بلکہ انہیں روحانی اور اخلاقی طور پر بھی مضبوط کیا مساوات کا اور انسانی قدروں کی حفاظت جنگ کے بعد نبی کریم نے قیدیوں اور زخمیوں کے ساتھ انسانیت کا وہ برتاؤ دکھایا جس نے اسلام کے اخلاقی معیار کو واضح کیا قیدیوں کے ساتھ نرمی زخمیوں کی تیمارداری اور الفاظولی انصاف نے اسلام کو ایک نہایت انسانی دین کے طور پر بھی اجاگر کیا معاشی اور سماجی اثرات غنیمت اور قیدیوں کی واپسی نے مدینہ میں معیشت اور سماجی توازن پر اثر ڈالا غمت کی تقسیم قیدیوں کی رہائی یا کفارہ اور شہداء کے خاندانوں کی دیکھ بھال نے ایک منصفانہ سماجی ڈھانچے کی بنیاد رکھی اس نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور تعاون کو مضبوط کیا خلاصہ اور نتیجہ جنگ بدر ایک ایسا واقعہ ہے جو ایمان حکمت اور الہی مدد کا روشن نمونہ ہے 3 مسلمانوں کا دلیرانہ مقابلہ ایک بڑی دشمن فوج کے سامنے صرف ایک عسکری واقعہ نہیں بلکہ ایمان کی فتح تھی یہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں حق جب مضبوط ارادے اور راست بازی کے ساتھ ہو تو فتح یقینی ہوتی ہے آخری کلم 17 رمضان المبارک اور جنگ بدر کا پیغام آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے جتنا کہ زمان نبی میں تھا یہ ہمیں اتحاد صبر حکمت اور انصاف کی قدر سکھاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کے اخلاقی اور روحانی اسباق کو اپنے روزمرہ کے زندگی میں اپنائیں تاکہ ہم بھی کسی مشکل گھڑی میں ثابت قدم رہ کر اپنے مقصد کو پا سکیں اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مخصوص ذیلی عنوانات حوالہ جات تصویری نقشہ جات کے ساتھ مزید منظم کر کے دوبارہ پیش کر دوں گا جنگ بدر مختصر تعارف اور اہم شخصیات پیغمبر اسلام حضرت محمد اہم صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مقابلے والی قوت قریش اہم مقامات
مدینہ منورہ مکہ المکرمہ جنگ بدر اسلامی تاریخ کے روشن اور فیصلہ کن مراحل میں سے ایک ہے۔ 17 رمضان المبارک کو پیش آنے والا یہ معرکہ نہ صرف ایک عسکری مقابلہ تھا بلکہ ایمان، حکمت، صبر اور اللہ کے وعدوں کی آزمائش بھی تھا۔ اس مضمون میں ہم جنگ بدر کے پس منظر، اسباب، لشکر اسلام کی تیاری، معرکہ کی تفصیلات، نتیجہ اور اس کے بعد کے سماجی، سیاسی اور روحانی اثرات کا مفصل جائزہ لیں گے۔ مضمون کا انداز روایتی تاریخی منابع اور حدث واقعات کی روشنی میں ہے، اور اس کا مقصد قاری کو اس عظیم واقعے کے تمام اہم پہلوؤں سے روشناس کرانا ہے۔ اس منظر حالات مدینہ و مکہ اور محاصر تجارتی قافلہ مدینہ منورہ کی آبادی میں حالیہ آنے والی نئی جماعت مسلمان اور مکہ کی قریشی جماعت کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی تیمکے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم، تجارتی محاصرے اور کئی سخت رویے روا رکھے گئے تھے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ قریش کی سیاسی و اقتصادی قوت کا مرکز مکہ تھا، اور وہ ہر قیمت پر اسلام کی سرکشی کو دبا کر رکھنا چاہتے تھے۔ اسی پس منظر میں مکہ کے تجارتی راستوں اور مال و دولت کا بڑا حصہ تھا، اور ایک تجارتی قافلہ کی حفاظت قریش کے لیے انتہائی اہم کہ اسلام طرف سے مدینہ کی حکومت کے سربراہ اور امت کے قائد حضرت محمد نے اسلامی ریاست کی حفاظت اور معاشی مفادات کی بحالی کے لیے محتاط حکمت عملی اپنائی۔ اسی دوران جب قریش کا قافلہ بدر کے راستے سے گزر رہا تھا، مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ بنیادی وجہ محض مال و دولت کو لوٹنا نہیں تھی، بلکہ دشمن کو کمزور کرنا، اپنی حیثیت کو تسلیم کروانا اور قریش کے مکہ کے راستے پر تسلط کو چیلنج کرنا تھا، تاکہ مستقبل میں قریشی جارحیت کا توازن بدل سکے۔ شکرن اصل 313 بہادروں کی روحانی اور عملی تیاری۔ اسلامی لشکر بڑی تعداد میں نہیں تھا، روایت کے مطابق قریباً 313 اسی کے آس پاس مجاہدین بدر میں شریک تھے۔ یہ کم تعداد اس وقت تناسب اور حالات کے اعتبار سے ایک بہت بڑا چیلنج تصور کی جاتی تھی، کیونکہ مخالفین کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانان بدر میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ نمایاں تھا، وہ ان کی ایمانداری، فرمانبرداری اور رسول اکرم کی قیادت پر پوری طرح بھروسہ تھا۔ ان میں نوجوان، بوڑھے، غریب اور مالدار سب شامل تھے، لیکن سب کے دلوں میں ایک مشترکہ جذبہ تھا، اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربان۔ لشکر کی تیاری میں جنگی ساز و سامان، گھڑ سواروں اور ہتھیاروں کی دستیابی ایک مسئلہ تھا، مگر حضرت نے حکمت عملی، روحانی تیاریاں اور اچھی قیادت کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا۔ دعائیں، احتیاطی اقدامات، جاسوسی اور دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا وہ عوامل تھے جنہوں نے 313 مجاہدین کو مؤثر بنایا۔ قریش کا لشکر اور اس کی کثرت تعداد، قریش نے بدر کے مرکے کے لیے بھرپور وسائل اور جنگجو جمع کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قریشی لشکر چند سو سے لے کر ہزاروں تک مختلف روایات میں مذکور ہے۔ بعض روایات میں عدد واضح نہیں، مگر اس کا تاثر یہ ہے کہ قریش کی تعداد مسلم فوج سے کئی گنا زیادہ تھی، اور ان کے پاس گھوڑے، اونٹ اور ہتھیاروں کی بہتر فراہمی تھی۔ اس صورتحال میں مسلم طاقت کا مقابلہ بظاہر ناممکن نظر آتا تھا، مگر جنگ بدر نے ثابت کیا کہ معیار اور عزم ہمیشہ مقدار کا ماتم نہیں کرتے۔ جنگ بدر کا روزن وقوع اور اغازن مرکہ، روایت کے مطابق یہ لڑائی 17 رمضان سن دوم ہجری میں واقع ہوئی۔ دونوں فریقوں نے رات کے اندھیرے میں ہی اپنی پوزیشنیں سنبھالی۔ مسلمانوں نے پانی کے سورسز کو کنٹرول کر کے دشمن کے لیے مشکلات پیدا کیں، جبکہ قریش نے اپنی فوجی قوت اور تجربہ کار فوجیوں پر تکیہ کیا۔ میمنرکاف بدر اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ یہ پہلی بڑی کھلی محاذ آرائی تھی جس میں مسلمان ریاست نے اپنے حقوق اور تحفظ کے لیے میدان میں قدم رکے۔ امریکہ کے آغاز میں خوف اور بے یقینی دونوں اطراف میں موجود تھے، مگر مسلمانوں کی روحانی تیاری اور رسول اللہ کی قیادت نے چیزوں کو جلد ہی ایک دوسرے رخ پر موڑ دا۔ جنگ حکمت عملی میں صف بندی، محاذی کوششیں اور دشمن کے سینٹرل کمانڈ کو ٹارگٹ کرنا شامل تھے۔ امریکہ کی کلیدی جھلکیاں اور واقعات۔ جنگ بدر میں چند واقعات ایسے ہیں جو تاریخ میں روشن ستاروں کی مانند ہیں۔ ایک، سپاہیوں کی بہادری اور انفرادی مقابلے۔ مرکہ کے آغاز میں کئی فرداء مقابلے ہوئے، جن میں حضرت حمزہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ کی شجاعت نمایاں رہی۔ ان مقابلوں نے قریش کے مورال کو متاثر کیا۔ دو، اللہ کی مدد اور غیبی امداد کی روایات۔ تاریخی روایات میں ذال کراتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو روانہ کیا۔ اس بیان کو امت مسلمہ نے روحانی فتح کی علامت کے طور پر دیکھا۔ یہی اس مرکے کو روحانی رنگ دیتا ہے، جس نے مسلمانوں کے ایمان کو مزید مستحکم کیا۔
3. कुरैशी कमांडर का मारा जाना और तकसीम। कुरैश के सीनियर सरदार और कमांडर्स की हलाकत ने उनके लश्कर को मुंतशिर किया और उनमें शिकस्त का आगाज हुआ। मुसलमानों ने दुश्मन को हदफ बनाकर मुनज़्ज़म अंदाज में हमले किए और उनकी पोजीशन कमज़ोर करना शुरू कर दी। 4. दिफाई हिकमत अमली और पानी का कंट्रोल। मुसलमानों ने पानी के कंट्रोल के जरिए कुरैश की रसद और आसाइशात को मुतासिर किया, जो जंगी हालात में एक बेहतरीन हिकमत अमली साबित हुआ। जंग का नतीजा और उसके फौरी असरात जिन बदर करीम मजीद में भी एक अजीम मुकना अलैहिस्सलाम के तौर पर जिक्र हुई और इसे अल्लाह की मदद और नुसरत का निशान करार दिया गया। मरके में कुरैश को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। मुताद्दिद सरदार मारे गए और बहुत से कैदी बनाए गए। मुसलमानों के लिए ये फतह एक बड़ा सियासी और नफसियाती मोड़ थी, जिसने न सिर्फ मदीना की हुकूमत को मुस्तहकम किया बल्कि कुरैश के असर रसूख को कम किया। फह बदर ने दीगर कबीलों और कबाइल के दिलों में इस्लाम के बारे में एक नई सोच पैदा की। अब वो मुसलमान रियासत को एक हकीकी अस्करी और सियासी कुव्वत समझने लगे थे। इसके साथ साथ मुसलमानों के दरमियान अहद व पैमा, इनफरादी कुर्बानियों और इज्तिमाई नज़्म व शौक़ में इजाफा हुआ। समाजी और इखलाकी पहलवास फतह के असबाक। जिंग बदर का एक बड़ा पहलू यह है कि ये महज एक फौजी फतह नहीं थी बल्कि एक इखलाकी और रूहानी दर्स भी था। चंद कलीदी असबाक दर्जन झेल है। ईमान की ताकत। कम वसाइल मगर मजबूत ईमान ने बड़ी तादाद और वसाइल के सामने फतह दलवा। सबक आज के हालात में भी मुताल्लिका है कि मजबूत अज़्म और सही नियत बड़े चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है। लीडरशिप और हिकमत अमली की अहमियत। हज़रत रसूल की रहनुमाई, उनके फैसले और उनकी हिकमत अमली ने कमज़ोर दुखने वाले लश्कर को मुनज़्ज़म फतह तक पहुंचाया। क़ियादत की अहमियत और दुरुस्त फैसलों का जितना ज़ोर हो कम है इंसान हमदर्दी और जंगी अखलाकियात। जंग के बाद कैदियों के साथ सलूक, जंग के कवानीन और अखलाकियात का हिफ्स और अदल व इंसाफ की कोशिशें इस्लामी मुआशरे के उसूलों को ज़ाहिर करती हैं। सियासी व तवील अलमुद्दती असरात। तवील अलमुद्दती तौर पर फह बदर ने मदीना के सियासी मौक़िफ़ को मीम सतहुक्म किया, इस्लाम को जुज़वी तौर पर एक तस्लीम शदा सियासी वजूद बना दिया और कुरैश के सियासी एतमाद को चैलेंज। कास फतह ने मुसलमानों को वाज़े कर दिया कि वो महज मजहबी जमात नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सियासी व अस्करी क़ुव्वत बन रही है, जिसके पास खुद मुख्तारी की बुनियादें मौजूद। और रूहान तफसीर और उम्मत के लिए अलामती मानी। इस्लामी रवायत में बदर की फतह को अल्लाह की ज़ाहिरी मदद और नबी करीम की नबुवत की तस्दीक के तौर पर देखा जाता है। इस वाक़ये ने उम्मत मुस्लिमा को यकीन, उम्मीद और सब्र का सबक दिया। रमज़ान के महीने में आने वाला ये मरका रूहानियत और जंगी तकाज़ों को यकजा करता है, यानी मादी दुनिया के तकाज़े जब ईमान के साथ जड़ जाएं तो नताइज हैरत अंगेज़ होते हैं। नतीजा लत और इब्रुतन अमली। जिंग बदर एक तारीख़ी सनमील है जिसने इस्लामी तारीख़ और मुस्लिम शऊर को नई समत दी। इसकी कसरतन अहमियत सिर्फ जंगी कामयाबी में नहीं बल्कि इसमें पोशीदा इखलाकी, समाजी और दीनी उसूलों में है, जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए एक रोशनी की किरण फराहम की। इस मरके ने सिखाया कि हक़ व बातिल के दरमियान जिदोजहद में नियत, ईमान, हिकमत और मजबूत क़ियादत सब का इम्तिज़ाज ज़रूरी है। इसके असरात आज भी मुसलमानों के लिए मशल राह हैं, न सिर्फ बतौर तारीख़ी वाक़या बल्कि एक ज़िंदा नमून ईमान और हिकमत के। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर एक मनाबेन तारीख़ी और हवालाजात उर्दू और अरबी कुतुब फराहम कर दूं। 2. जिंग बदर के नक्शे और फ़ौजी चालों की तफसीली नक्शा निगारी तैयार कर दूं। 3. ये मज़मून अल्फाज के ऐन मुताबिक लंबाई में लफ्ज़ शुमार करते हुए दुरुस्त कर दूं। अब बताएं कौन सा इजाफ़ी काम पसंद करें, मैं फ़ौरन वो शामिल कर दूंगा।